بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹیاں بوجھ نہیں فخر ہوتی ہیں۔ وہ ایک مسلمان تھا لیکن اللہ کا باغی تھا۔ شب بھر جام پر جام چھلکتا، پھر دن بھر اس کے نشے میں مست رہنا ہی شاید اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ ایک طرف خدا کی نعمتیں بڑھتی جاتی تھیں تو دوسری طرف شراب و کباب کی مستی انگ انگ میں اترتی جاتی تھی۔ اس کے پاس ایک بہت بڑی نعمت اس کی ایک کم سن بیٹی تھی۔ اس بچی میں گویا اس کی جان تھی۔ یہ شراب کے نشے میں مست ہوتا، اس کی بیٹی گلاس اس سے چھین لیتی۔ کبھی چھینتے چھپکتے گلاس ٹوٹ بھی جاتا، لیکن یہ اپنی بےلوث محبت کی وجہ سے برا نہ مانتا۔ رب کی کرنی رب ہی جانے، یہ بچی کم سنی میں ہی وفات پا گئی اور اس شخص کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ جو ایک روکنے والی تھی وہ بھی چلی گئی۔ اب تو یہ شطر بے مہار ہو گیا۔ اسی عرصے میں ایک رات یہ دھت نشے میں بھرا سو گیا۔ اس نے خواب دیکھا کہ روز حشر قائم ہو چکا ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ایسے میں اسے ایک اژدھا نظر آیا جو تیزی سے اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا اور قریب تھا کہ اسے نگل لے۔ یہ منظر دیکھ کر اس پر ایک دہشت طاری ہو گئی اور اس نے اندھا دھند دوڑنا شروع کر دیا۔ آگے ایک سفید ریش بزرگ اجلے سفید لباس میں نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر اس گنہگار کی کچھ دھارس بندھی اور اس نے اپنی فریاد اس کے آگے پیش کی۔ وہ بزرگ بے بسی کی عملی تصویر بن گئے اور کہنے لگے، بیٹا میں بہت کمزور ہوں اور یہ بہت طاقتور ہے۔ میری طاقت نہیں کہ اسے روک سکوں، لیکن تم بھاگتا چلا جا کہ شاید آگے کوئی تیری فریاد رسی کو موجود ہو۔ یہ سن کر یہ شخص اور تیز بھاگنے لگا۔ اب وہ اژدھا اس کو مزید قریب محسوس ہونے لگا تھا، لیکن اسے جائے فرار نظر نہ آئی اور اسے یقین تھا کہ اب یہ اژدھا لپٹ کر مجھے اچک لے گا کہ اسی دوران دوبارہ اسے وہ بزرگ نظر آئے اور دوبارہ اس سے وہی مکالمہ ہوا اور انہوں نے آگے بھاگتے رہنے کا مشورہ دیا۔ گز کے گرتے پڑتے بھاگتے دوڑتے وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اوپر چڑھتے ہی اسے نیچے وادی میں جہنم کے دہشت ناک مناظر نظر آئے، لیکن وہ شخص اس اژدھے سے اس قدر ہیبت زدہ تھا کہ قریب تھا کہ وہ جہنم میں گر جائے، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ اچانک اسے کسی چھینکنے والے کی آواز آئی کہ یہ ان چھنمیوں میں سے نہیں ہے۔ وہ اس ٹیلے سے پیچھے ہٹا تو پیچھے سے وہی بڑے میاں نظر آئے اور اب جو مکالمہ ہوا تو وہ رونے لگے، تو نے مجھے اتنا ضعیف کر دیا ہے کہ میں اس سام کو بھگا نہیں سکتا، لیکن یہ سامنے دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، شاید کہ وہاں تیری کوئی امانت ہو اور آج تجھے کام دے دے۔ یہ شخص اس پہاڑی پر چڑھ گیا اور وہ ایک گول پہاڑی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے سونے چاندی کے خوبصورت طاقچے بنے ہوئے تھے۔ وہاں کسی نے آواز لگائی کہ دیکھو اس شخص کی یہاں کوئی امانت تو موجود نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کھڑکیاں کھلنا شروع ہوئیں اور چاند جیسے بچے نکلنا شروع ہوئے۔ اتنے میں کسی نے آواز لگائی، ارے جلدی کرو، وہ سانپ تو بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوک در جوک بچے ان کھڑکیوں سے نکلنا شروع ہوئے۔ انہی میں اس کی 2 سالہ بیٹی بھی
جس نے لپک کر اپنے والد کو تھام لیا اور ہاتھ بڑھا کر اس بڑے اژدھے کو بھگا دیا۔ پھر اس کی یہ بیٹی اس کی گود میں بیٹھ کر اپنے ابا جان کی داڑھی سہلانے لگی اور یوں گویا ہوئی: الف لام میم یا ان الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں؟ یہ سن کر یہ شخص رونے لگا۔ پھر اس اژدھے اور بزرگ کے متعلق استفسار کیا کہ یہ کون تھے؟ بیٹی نے بتایا کہ وہ سانپ آپ کے بڑے برے اعمال تھے جو قریب تھا کہ آپ کو جہنم میں گرا دیتے، اور وہ بزرگ آپ کے اچھے اعمال تھے جو اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اس سانپ سے آپ کو بچا نہیں پا رہے تھے۔ اس شخص نے خواب سے بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کی اور اپنے وقت کے اولیاء میں ان کا شمار ہوا۔ آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تھے، جن کی بیٹی حقیقتاً ان کے لیے باعث فخر تھی۔ صدقہ جاریہ اور اللہ کی رضا کے لیے تحریر کو اپنے پیاروں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی تھوڑی سی محنت اور کوشش کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔